علیکم ناظرین، میں عبداللہ خان ایجوکیٹڈ بکھر کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود جو شخصیت ہیں وہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہے ہیں، وہ ایک رائٹر ہیں، انہوں نے کون سی کتاب لکھی، وہ یوٹیوبر ہیں اور انہوں نے یوٹیوب کے اوپر کیا سرو کر رہے ہیں، تو ان سے ملاقات کر کے ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نعیم اللہ فاروقی صاحب۔ چلتے ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی فیلڈز کے اندر کیسے کیسے سرو کیا، اور جانتے ہیں وہ تمام تر چیزیں جو آپ سے میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ تشریف لائے ہمارے پاس، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے یہاں پہ اتنے اچھے ادارے میں مجھے انوائٹ کیا، بڑی خوشی ہوئی مجھے یہاں ادارے کا انفراسٹرکچر اور انوائرمنٹ دیکھ کے۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ ویلکم سر۔ سر، اپنے سوالات کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹرویو میں ہمارا سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہمارے آنے والے جو مہمان ہوتے ہیں ہم نے ان کی کوالیفیکیشن، جو کہ ایجوکیٹڈ بکھر ہے تو ایجوکیشن کو ہم پروموٹ کرتے ہیں بیسک، تو سر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا اور موجودہ آپ کی تعلیمی ڈگری کون سی ہے؟ میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول 59 ٹی ڈی ایم میں ایڈمیشن لیا تھا بطور پرائمری اسکول میں، تو اپنی پرائمری اسکول کے لیے، پرائمری ایجوکیشن کے لیے، پھر اسی اسکول سے میں نے ایلیمنٹری اور ہائر سیکنڈری کی ڈگری لی، اور 2008 میں نے اپنے اسکول کا، میں ٹاپر تھا، میں نے اسکول کو ٹاپ کیا تھا۔ پھر 2009-10 میں نے گورنمنٹ کالج بکھر میں ایڈمیشن لیا ایف ایس سی پری میڈیکل کے لیے، اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، اچھا، وہاں پہ میں نے بی ایس ایگریکلچر کیا، اور اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا۔ یہ پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے جو کہ ٹیچر کے لیے ریکوائر ہوتی ہے، اس میں بھی میری پوزیشن تھی یونیورسٹی میں، دوسری پوزیشن تھی۔ اور پھر میں نے ایم ایڈ کیا، ایم ایڈ میں یونیورسٹی میں ٹاپر تھا، اور ریسنٹلی میں ایم فل کر رہا ہوں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے ایجوکیشن کے سبجیکٹ میں، کیونکہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں، تو میں ایم فل جو ہے اس سبجیکٹ میں کر رہا ہوں۔ چلیے، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے ہی آپ کو ہمیشہ ترقیاں، کامیابیاں عطا فرماتا رہے۔ سر، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ اکثر بچپن میں جو ہے شرارتی ہوتے ہیں یا سادہ ہوتے ہیں، تو آپ کا کیسا بچپن تھا سر؟ میرا جو بچپن ہے، چونکہ میں گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں جی، اب ہمارے گاؤں میں جو کھیل کود کا ماحول ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اوپن ہوتا ہے، یعنی بچپن میں بچے، رشتہ دار اور دوست احباب، یہ کلچر گاؤں میں ٹرینڈ زیادہ ہوتا ہے بنسبت شہر کے، تو شرارتی میں تھا شروع سے، تھوڑا سا شرارتوں میں بھی سب سے جو کہہ لیں کہ بڑی شرارت ہوتی تھی وہ میری ہوا کرتی تھی، لیکن کبھی جو ہے وہ والدین تک بات نہیں آنے دی، اور یہ بھی میری ایک سمجھ لیں کہ کمزوری تھی کہ جب بھی میری کسی سے کوئی شرارت میں لڑائی ہو جاتی تھی تو میں اس سے اسی وقت ہی صلح کر لیتا تھا تاکہ بات گھر نہ جائے، اور بالکل وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا سر، آپ کا جو ہے اکثر ہوتا ہے بچپن میں کہ لوگوں کو خواب ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پائلٹ بننا، تو آپ کا کیا خواب تھا؟ آپ کیا بننا چاہتے تھے اپنے بچپن طالب علمی کے زمانے کے اندر؟ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ اکثر ہمیں جو ہے نا گائیڈ کرتے تھے کہ آپ کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا۔ تو ایک 6ٹھی کلاس میں تھا، تو مجھے ایک دن میں ایسے کلاس میں انٹر ہوا، میں مانیٹر تھا کلاس کا، تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ نعیم اللہ فاروقی آپ پائلٹ بنیں گے، اور ایک دن ہمارے اپنے اسکول کے اوپر سے جہاز اڑا کے جا رہے ہوں گے۔ وہ ایک سٹیٹمنٹ تھی جس نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ میں نے انٹر کے بعد ٹیسٹ دیا، اچھا، پی ایف میں میرا ریٹن کوالیفائی ہوا، آئی ایس ایس پی میں گیا، تو میرا ایک دفعہ بھی میں ریکمینڈ نہیں ہو سکا، میں نے اگین اپلائی کیا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے انشاءاللہ، تو میرا دوسرا چانس تھا تو میں نے وہ بھی اویل کیا، میں اگین ناٹ ریکمینڈ ہوا۔ وہ میرا خواب تو پورا نہیں ہو سکا، لیکن میں نے اس کے لیے کوشش بہت کی تھی، اور آج بھی میرا وہ ڈریم ہے کہ میں جہاز اڑاتا شاید، تو وہ اپنے ٹیچر کی موٹیویشن کے بیس پہ، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو عزت دی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس سے بھی بہت بہتر ہوگی۔ جی بالکل جی، بالکل۔ ابھی آپ ماشاءاللہ محنت کر کے اپنی والدین کی دعاؤں کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، ٹیچرز کی جو ہے کہہ لیں رہنمائی کے بعد ماشاءاللہ آپ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر لگے ہوئے ہیں، تو سر اس جاب کے اندر کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ ایک اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کی؟ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ 2 سے 3 اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتے تھے، صحیح، تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ اسکول کو جا کے وزٹ کرنا، انسپیکشن جسے ہم کہتے ہیں،
جی وہ دیکھنا کہ ٹیچرز اسکول میں موجود ہیں, بچے آ رہے ہیں, اسکول کے جو فنڈز ہیں وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں پراپر یا نہیں ہو رہے. تو اب جو ہے وہ نمبر آف اے ای اوز اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر یہ گورنمنٹ نے بڑھا دیے تھے 2017 سے. اب ریسپانسبلٹیز بھی تھوڑی سی, پہلے تھی انسپیکشن کی, اب ہے مینٹورنگ کی, یعنی ٹیچر ٹریننگ کی. جی. اب ایک اے ای او کا انسپیکشن کے ساتھ ساتھ جو پرائمری فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ میرا ٹیچر جو ٹیچنگ کر رہا ہے کیا وہ جو ہمارے اسٹینڈرڈ ہیں ان کے اکارڈنگ کر رہا ہے, جس کو ہم انڈیویجولائز انسٹرکشن کہتے ہیں کہ ہر بچے کے اوپر اس کا فوکس ہے, ہوم ورک دیا جا رہا ہے, اسیسمنٹ کی جا رہی ہے. تو ٹیچر کی ٹیچنگ میں جہاں جہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں, اب یہ ہمارا پرائم فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے ان ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور آفٹر آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے ان کو ٹھیک کرنے کی بھی ٹیچر کے ساتھ مل کے ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولز ہوتے ہیں, یعنی جتنے بھی پرائمری اور ایلیمنٹری اسکول ایک سرکل کے ہوتے ہیں وہ اے ای او ان کو انسپیکٹ کرتا ہے اور وہاں پہ ایز اے مینٹور کام کرتا ہے. تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ مینٹورنگ کا بھی ساتھ میں اب رسپانسبلٹی آ گئی ہے, تو آپ اکثر نصاب کو شیڈول دے کے ترتیب دے کے آپ وہاں پر جاتے ہیں, تو کبھی ایسے بھی ہوا کہ آپ کے ہی ٹیچر آپ کے سامنے بیٹھے ہوں جن کو آپ ٹریننگ دے رہے ہوں؟ میرا جو جاب سرکل ہے یہاں پہ میری یعنی جیورسڈکشن میں جو اسکولز ہیں, میں چونکہ اسی ایریا میں پڑھا ہوں تو یہ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے. ایون میرے اپنے انڈر جو ٹیچر کام کر رہے ہیں وہ میرے اپنے ٹیچر سے, تو خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن ایک جب اپنے ٹیچرز کے سامنے بندہ ہوتا ہے تو وہ جو ہمت ہے وہ اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہی ہوتی جس طرح باقی ٹیچرز کو انسان ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے یا ان کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. بہرحال ہم ٹیچرز جو بھی میرے 4 سے 5 ٹیچرز ہیں جو اس وقت بھی میرے انڈر کام کریں, اور انہوں نے مجھے پرائمری یا مڈل لیول پہ خود پڑھایا بھی تھا. اور ایس ایس ٹی میں جو ایس ایس ٹی ایک ٹیچر ہیں ایلیمنٹری اسکول کے میرے ہیڈ, تو وہ بھی میرے ٹیچر تھے 9th اور 10th میں. اب ان سے جب وزٹ پہ میں جاتا ہوں یا ان سے ڈسکشن ہوتی ہے ٹریننگ میں, تو وہ بہت موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ بیٹا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ ہماری ان کوئی کسی نیکی یا اچھائیوں کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایز اے مینٹر موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو محنت تھی وہ آپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظر آ رہی ہے, دکھائی دے رہی ہے, اس سے پھر موٹیویشن ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سارے بچوں کو جو ایفرٹس کر رہے ہیں جو ان ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی کامیاب کرے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے مشکل حالات سے, اور اس وقت جب اسکولز میں فرنیچر نہیں ہوتا تھا, کلاس رومز نہیں ہوتے تھے, تو ٹیچرز نے جو ایفرٹ کر کے ہمیں پڑھایا. اب تو وسائل کی بھی بہتات ہے, تو اب کم از کم میری وجہ سے کوئی ایک بچہ یا کچھ بچے ہر اسکول سے وہ آگے آنے چاہیے. بالکل آنے چاہیے. اچھا سر, فرسٹ ٹائم جب آپ یعنی کہ اس پوسٹ پہ آئے اور آپ کو جس اسکول کے اندر وزٹ بھیجا گیا اور جہاں پر آپ خود پڑھتے رہے ہوں گے, یقیناً آپ نے وہ وزٹ کیا ہوگا, تو جب آپ گئے شاید ان کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ اس وزٹ کرنے آ رہے ہیں اور آپ آ رہے ہیں جو اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے, تو کیا ایکسپریشنس تھے وہاں کے انتظامیہ کے, ٹیچرز کے, اور آپ کی کیا فیلنگس تھیں, کوئی ایکسپریس کرنا چاہیں گے؟ میرا گورنمنٹ ہائی اسکول 59 ٹی سے میں نے میٹریکولیشن کی, تو پہلی مرتبہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن پیک کا امتحان تھا 5ویں اور 8ویں کا. میں بطور امتحان کے نگرانی کے انسپیکشن کے لیے وہاں پہ گیا. تو اب صاف ظاہر ہے میرے وہ سارے ٹیچرز تھے جن کے بچے بھی اور باقی اسکولز کے بچے بھی وہاں ایگزام دے رہے تھے. تو جیسے ہی میں اسکول میں انٹر ہوا تو ایک دم سے ان سب کے لیے تو سرپرائز تھا کہ کون آ رہے ہیں یہاں پہ انسپیکشن کے لیے. جیسے ہی میں گیا تو سارے ٹیچرز کی سب سے پہلے تو ان کا ایکسائٹمنٹ کا لیول بہت ہائی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ آ گئے. میں نے اسکول کو انسپیکٹ کیا اور جو نارمس تھے انسپیکشن کے میں نے ان کو فالو کیا, اور آفس میں بیٹھ کے پھر میں نے ان سب سے بھی یہی درخواست کی. اور وہاں پہ اسکول میں لوہے اعزاز پہ میرا آنر بورڈ پہ میرا نام تھا ماشاءاللہ. تو میں نے اپنے ٹیچر سے بھی یہی گزارش کی تھی کہ یہ آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے میں اس اسٹیج پہ ہوں, یہ میرا نام آپ دیکھ لیں اور میں آپ کے سامنے فزیکلی آج موجود ہوں, یہ آپ سب کی محنت ہے. تو ایک تو جیسے پہلے میں نے بتایا کہ وہ خوش بہت ہوتے ہیں ٹیچرز, جب انسان جاتا ہے نا کہ اپنے ٹیچرز کے, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ٹیچر سے ہمیشہ دعا لی جائے. تو کامیابی کے پیچھے بھی ہمارے چونکہ ٹیچرز کا ہاتھ ہوتا ہے. تو خوشی کا لیول تو ان کا اوبویسلی ہوتا ہی ہے. تو ان کا اگلا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اسپیشلی جو سیکنڈری کلاسز کے بچے ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ بھی کروں کہ کس طرح میں اسکول سے نکل کے اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں. کچھ مشکل نہیں ہے لیکن ایفرٹ ضرور کرنی پڑتی ہیں. بالکل ایسی ہے. اچھا سر, نئے نصاب تعلیم میں جو تبدیلیاں آئیں, رائج ہوا, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک بہتری آئے گی پہلے سے؟
سنگل نیشنل کریکولم پاکستان میں پہلا کریکولم ہے جو 2020 میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. اس کی کچھ ڈیفیشنسیز ہیں، بہرحال اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی بہت سارے ہیں. سب سے پہلا جو اس کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش رکھا گیا ہے. اب ہمارے پاس جو ٹیچر پرائمری لیول پہ کام کر رہا ہے وہ 90s کی دہائی کا ہے، اس ڈیکیڈ کا ہے، 90s سے 2000. اب اس دہائی میں جب ٹیچر پرائمری لیول پہ یا ایلیمنٹری لیول پہ سلیکٹ ہوتے تھے تو ان کی کوالیفیکیشن میٹرک یا انٹر ہوا کرتی تھی. اب ٹیچرز کے لیے تھوڑے سے پرابلمز ہیں کہ اس نئے کریکولم کو وہ انڈرسٹینڈ کریں. ٹریننگ نہیں دی گئی ہے پراپر، اور نصاب جو ہے وہ بچے کے لیول سے تھوڑا سا ہائی ہے، اور میڈیم آف انسٹرکشن وہ انگلش ہے. حالانکہ ورڈ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ میڈیم آف انسٹرکشن مدر ٹنگ رکھیں. اردو ہماری نیشنل لینگویج یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مادری زبان ہماری، جیسے ہمارے سرائکی ہے، پنجابی ہو گئی. تو اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پہ پرائمری تعلیم اس میں جو اس کا سبجیکٹ کے طور پر شامل ہے پشتو اور سرائکی. اس طرح سندھ میں بھی ہے. تو میرے خیال سے کہ پرائمری لیول پہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مدر ٹنگ ہونی چاہیے، مادری زبان ہونی چاہیے تھی. بہرحال یہ ہے کہ اس کا یہ کہ اس میں تمام پرائیویٹ پبلک سیکٹر کے لیے سلیبس کریکولم سیم کیا گیا ہے، اسیسمنٹ کا طریقہ کار سیم کیا گیا. یہ اس کا اچھا اسپیکٹ ہے. لیکن ہمارا ہے نیشنل کریکولم اور اپنی نیشنل لینگویج میں نہیں ہے، یہ اس کا سب سے بڑا المیہ ہے. ٹھیک چلیں. اس کے علاوہ سر آپ جو ہے ایک زمانے سے خود تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اور اب آپ اس شعبے سے وابستہ بھی ہیں اور نگران کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو سر آپ اس میں کیا مثبت تبدیلیاں لا چکے ہیں اب تک، یا کون سی لانے کا آپ کام کریں کہ اس میں یہ چیزیں بہتر ہو سکیں؟ میں جب اے یو سلیکٹ ہوا تھا تو اس وقت میرا پہلا فوکس یہ تھا کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر. کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن میرے حساب سے یہ ہے کہ بچہ جو اسکول میں آتا ہے تو اس کا اسکول کا ٹائم وہ کیش کرے. یعنی ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے اوپر فوکس کرے، باقی سیکنڈری چیزوں کو وہ اگنور کرے. ہمارے گورنمنٹ سیکٹر سے چونکہ میری وابستگی ہے تو وہاں پہ ریسورسز کی بہرحال ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو لو کاسٹ نو کاسٹ ایڈز کے ذریعے بچے کے اوپر فوکس کرنا، تعلیم کے ساتھ تربیت کے اوپر فوکس کرنا، یہ میرا پرائم آبجیکٹیو تھا. یعنی بچے کی کوالٹی ایجوکیشن، اب بچہ سیکھے بھی صحیح اور اس کی تربیت بھی ہو جائے، یہ تھا میرا پہلا مشن. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی، چونکہ ٹیچرز کم ہوتے ہیں پرائمری یا مڈل سکولز میں اور کلاس رومز اوور کراؤڈڈ ہیں، ٹیچرز تھوڑے بچے زیادہ، تو سیکنڈری جو ٹاسک ہیں وہ بھی ٹیچرز کو سرکاری اسکولوں میں دیے جاتے ہیں. تو میں نے ہر اسکول میں فوکل پرسنز بنائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے، بجائے اس کے کہ میں ایک ہی ٹیچر کو سارے کام کراؤں. میں ہر ٹیچر کو ایکٹیویٹیز ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک ٹیچر کو رسپانسیبل بنایا ہوا ہے کلینلینس کا، جس نے ارلی مارننگ ڈیلی بچوں کی یونیفارم چیک کرنی ہے اور ان کی کلینلینس چیک کرنی ہے. اسی طرح میں نے ایک ٹیچر کو مانیٹر بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنے پورے اسکول میں جو بچے ہیں رینڈملی ویک میں ایک دفعہ ان کی کلاسز میں جا کے ان کا ہوم ورک چیک کر کے ان کو فیڈ بیک. میں خود بھی یہ کام کرتا ہوں. تو اسی طرح ہر ٹیچر کو ہر وزٹ پہ میں ان کی کلاس میں چلا جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح پڑھا رہا ہے. تو جو ان کے ویک ایریاز ہوتے ہیں میں ان کو کلاس کے بعد علیحدگی میں ان کو تھوڑا سا مینٹورنگ ان کی کر دی کہ اس میں تھوڑی سی یہ تبدیلیاں لے کر. صحیح. اچھا سر، ہمارے نظام تعلیم میں وہ کون سی اور کہاں کمیاں رہ گئی ہیں کہ ہم مغرب سے، اب ایک ٹائم تھا کہ مشرق کی تعلیم جو ہے مغرب کے لوگ آ کے پاکستان کے اندر سنتے ہیں، ماضی کے اندر یونیورسٹیز میں آ کے لیتے تھے، لیکن آج وہ چیز ختم ہو گئی ہے. بلکہ اب مغرب سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ایجوکیشن کے اندر. مطلب وہ کوالٹی ایجوکیشن ہمیں نہیں مل رہی، وہ ہائر ایجوکیشن ہمیں نہیں مل رہی جس طریقے سے مغرب میں جا کے لوگ یہاں سے خواہش رکھتے ہیں کہ وہاں پر ہم پڑھیں. تو کہاں ایسا فلا رہ گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے ہم پیچھے رہ گئے؟ اگر آپ مسلم ایجوکیشن ہسٹری دیکھیں تو بغداد کو جب تاتاریوں نے 10 لاکھ مسلمان ذبح کیے تھے تو اس وقت بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی. اور وہ لائبریری سارے مسلم اسکالرس کی ریسرچ پہ مشتمل تھی، اس میں ساری بکس. تو تاتاریوں نے بغداد کو سارے مسلمانوں کو ذبح کیا اور اس لائبریری میں جتنی بکس تھیں وہ ان کو آگ لگا دی. اس ٹائم تک جو مسلم کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو مسلمان ہر حوالے سے ایڈوانس تھا مغرب سے. بالکل. لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی تنزلی سٹارٹ ہوتی ہے. اب پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو پہلا ایشو ہے کہ ہم پیچھے کیوں ہیں، ہمارا فوکس کوالٹی کے اوپر نہیں ہے، کوانٹٹی کے اوپر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئیں، 1100 میں سے 1190 نمبر آئیں. مغرب یہ نہیں کہتا. اب جاپان کی ہم مثال لیں
تو جاپان میں سٹارٹ میں پہلے دن سے جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو ڈفرینٹ آبجیکٹس اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں. مثلا یہ میڈیکل کالج ہے آپ کا, اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں دے, تو میڈیکل سے ریلیٹڈ اکوپمنٹس اس کے سامنے ہوں گے, انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوں گے, آرٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے, فن سے ریلیٹڈ. اب ہر چیز کی آبجیکٹس یا مٹیریل بچے کے سامنے ہوں گے. اب ٹیچر نے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا, کہ کچھ بتانا نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا, وہ صرف آبزرو کرے گا. اب جس بچے کا انٹرسٹ ایریا جس سائڈ پہ ہوگا نا, وہ اس چیز کو مینیپولیٹ, اس کے ساتھ کھیلے گا, مینیپولیٹ کرے گا. اب ٹیچر کو سمجھ لگ گئی کہ یہ بچہ جو ہے وہ انجینئر بننا چاہتا ہے, یا اس کا پوٹینشیل ایپٹیٹیوڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس سائڈ کا ہے, تو اس کو اسی لائن پہ چلایا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں تعلیم کو کیا ہے کہ فلاں ڈاکٹر بن گئے تو میں نے اپنے بیٹے کو بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے, فلاں انجینئر ہے تو میں نے انجینئر بنانا ہے, فلاں جج بنا ہے تو میں نے جج ہی بنانا ہے. اس پہ پھر بچے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ بچے سوسائڈ بھی کرتے ہیں اس وجہ سے, اس کوانٹیفیکیشن کی وجہ سے کہ ہم ہر چیز کو کوانٹیفائی کرتے ہیں, کوالٹیٹیولی ہم اس کو نہیں دیکھتے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا. یعنی کہ ایک طرف سے وہ ہمارے پاس جو کہ بغداد والا جو بہت بڑا مسلمانوں کے اوپر ایک ظلم ہوا تھا, وہ ایک گیپ بنا جس سے لوگ پیچھے چلے گئے. اور دوسرا ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے کوانٹٹی آف, یعنی کہ سی جی پی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور رٹا لگا رہے ہیں, پھر کسی طریقے سے نمبر لیں, چاہے کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں, بس نمبر لے لیں ہم. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب آپ کے ایف ایس سی میں اچھے نمبر نہیں آتے, آپ کے مارکس کم ہوں گے, آپ کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. آپ کے رٹا لگا کے آپ نے اچھے مارکس لے لیے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا, آپ ڈاکٹر بن جائیں گے. اچھا سر, بکر کے بارے میں کہا جاتا ہے ضلع بکر کے اندر لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, یہ کس حد تک بات حقیقت ہے؟ جو 2017 کا جو سینسس تھا اس میں 51% ہے بکر کا لٹریسی ریٹ. صحیح. تو بکر میں چونکہ ہماری میجورٹی جو ہے وہ ولیج سے بلونگ کرتی ہے, رورل ایریاز سے. اب رورل ایریاز میں ایک تو سکولز کی ڈیفیشنسی ہے, دوسرا جو پوورٹی ہے, انفلیشن, پوورٹی, ان چیزوں کی وجہ سے والدین کا رجحان کم ہے. اب ہمارے ہاں جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے, ڈراپ آؤٹ کہتے ہیں کہ ٹوٹل بچے آپ کے 100 آتے ہیں تو 100 میں سے ہمارا اس وقت جو بکر کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ 100 میں سے 20 بچے پرائمری لیول پہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں. اچھا ان 100 میں سے اگر 80% رہ گئے, ٹھیک ہے, اب ان 80 جو بچے رہتے ہیں ایلیمنٹری لیول پہ آ کے 50% بچے ہمارے اسکول چھوڑ جاتے ہیں, وہ کسی ورک شاپ پہ چلے جاتے ہیں. سیکنڈری لیول پہ صرف 20% بچہ بچتا ہے ہمارا. یہ ہمارا المیہ ہے. ایک ہائی اسکول کی آپ انرولمنٹ دیکھیں پرائمری کی تو آپ کو 100+ بچے ملیں گے, اور اسی اسکول کی 9th کلاس کی آپ انرولمنٹ دیکھیں آپ کو 20 سے 25 بچے ملیں گے. تو یہ ہمارا المیہ ہے. تو اس وجہ سے ہاں جی, کیونکہ والدین کا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو ان کے پاس وسائل کی کمی ہے. وہ سمجھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ایک بچے کو جب ہم نے ماسٹر یا ایم فل کی ڈگری کرانی ہے تو اس پہ اتنی انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے. ہمارے پاس ریسورسز تو ہے نہیں, تو اس کو کسی موٹر سائیکل کی, کسی الیکٹریشین کی ورک شاپ کے اوپر کام پہ لگا دیا اور وہ کام سیکھ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ابھی تک ایک چیز ہے, ہمارے والدین کے ذہنوں میں, کہ ہمارا بچہ, بیٹا یا بیٹی پڑھے گا تو وہ روزگار کے لیے پڑھے گا. جی بالکل. تو اگر ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا کہ میرا بیٹا میری بیٹی جو ہے پڑھ کے کچھ صرف کرے گا, وہ ایک اچھا انسان بنے گا, معاشرے کے اندر بہتری لے کے آئے گا, تو شاید وہ اس کو کنٹینیو کرواتے ہیں. چونکہ ان کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ کے آگے کام نہیں کر سکے گا, اس کو نوکری نہیں ملے گی, تو اس کی وجہ سے اس کو پھر نہیں پڑھاتے اور وہ روزگار کے لیے اس کو بھیج دیتے ہیں. کیونکہ ایز آئی نو کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کافی حد تک ایجوکیشن فری ہے, بکس تک اس کو اویلیبل کرواتے ہیں. ابھی تو ریسنٹ جو گورنمنٹ ہے اس نے تو گریجویشن تک تعلیم کو فری کرنے کی جو ہے وہ اعلان کی ہے, گریجویشن کی ڈگری تک میل اور فیمیل کی. اس کا اچھا ایک اور ایشو بھی ہے کہ ہمارے رورل ایریاز, چونکہ رورل پاپولیشن بکر کی زیادہ ہے, اور رورل ایریاز میں اگر ہم لٹریسی ریٹ دیکھیں فیمیل کے اسپیشلی وہ بہت کم ہے. اب جب ایک پڑھی لکھی ماں نہیں ہوگی تو اوبویسلی وہ ایک بچے کو اس طرف لانے کی کوشش ہی نہیں کرے گی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کے اوپر فوکس نہیں کیا. بالکل. اچھا, ماضی میں ہمارے علاقے میں بچیوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی, جس میں معاشرہ اور حکومت دونوں میں قصوروار ہیں. کیا اب وہی رویہ ہے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کو تھوڑا پروموٹ کیا جائے. 2 اسکالرشپ دے رہی ہے گورنمنٹ, ایک زیور تعلیم ہے اور ایک احساس کفالت ہے. اب زیور تعلیم میں یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس نے خیر یہ بند کیا ہوا ہے. اس سے پہلے جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک ہر بچی کو 1000 پر منتھ وظیفہ دیتی رہی ہے.
اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ غریب والدین جو بچے کی یونیفارم یا بکس یا کوئی اسٹیشنری نہیں لے سکتے تھے، چلیں ان کو اس مد میں تھوڑی سی ان کی اسسٹنٹ ہیلپ ہو جاتی تھی ان کی. تو اب اس گورنمنٹ نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے احساس کے فلک پروگرام اب میں یعنی آپ کے ڈسٹرکٹ میں اتنی آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، یعنی قابلیت خال بچے ہیں، آپ نے ان کو اسکول میں داخل کرانا ہے، تو اب وہ ٹارگٹ اسائن ہوتا ہے ہر اسکول کو. اب ہر اسکول جو ہے وہ ایفرٹس کرتا ہے. بہرحال اب اگر ہم بات کریں تو لوکل لیول پہ کچھ بہتری آئی ہے، جو ایڈمیشن ہمارا ریٹ ہے وہ بہتر ہوا ہے. ایک تو گورنمنٹ سیکٹر میں 2017 اور 18 میں 2 سال جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ایم ایس سی ایم فل ٹیچرز کی میل اور فیمیل سائڈ پہ، تو نئے ٹیچر آئے ہیں، ینگ جنریشن آئی ہے، انہوں نے بڑا کام کیا، ینگ بلڈ نے بہت ایفرٹس کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اسکولز بہت امپروو ہوئے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے بھی. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اب کافی بہتر ہے. یعنی جو بچے وہاں پہ پہلے میٹرک اور انٹر بیس پہ پڑھا رہے تھے، تو اب ان کی کوالیفیکیشن بھی ماسٹر، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں جابز آپ کو پتہ ہے اس وقت ہے نہیں. تو بہرحال اس پہ لوکل لیول پہ جو ڈسٹرکٹ اتھارٹی ہے وہ بھی بہت فوکس کر رہی ہے کہ کسی طرح انرولمنٹ ریٹ بڑھایا جائے. اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں کہ گرلز کی ایجوکیشن کے اوپر کوئی خصوصی الگ سے کوئی پروجیکٹ نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور نہ ہی ڈسٹرکٹ کرنٹلی کوئی ایسا نہیں چل رہا. صحیح، وہ ماضی میں جو تھا وہ آپ نے ابھی ایکسپلین کر دیا. اچھا سر، کو ایجوکیشن ہے کہ مخلوط نظام تعلیم یہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے، اس کو لوگ اس کی حمایت میں بھی ہیں، اس کو لوگ جو ہے کریٹیسائز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارا جو کلچر ہے، ہم مشرقی تہذیب کے جو اقدار ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو ہماری اگر شرعی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کس کا قول ہے، تو ان سے پوچھا گیا، کوئی اسکالر تھے ہمارے اسلامک، ان سے پوچھا گیا کہ کو ایجوکیشن کی اہمیت. انہوں نے کہا کہ ایک ٹیچر کعبہ کے اندر بیٹھ کے ایک غیر محرم کو پڑھائے، درمیان میں پردہ بھی حائل ہو تو بھی اس کو قرآن پڑھائے تو بھی اس کو اجازت نہیں ہے. تو شرعی حوالے سے تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. لیکن ماڈرن ٹرینڈ کو اگر دیکھا جائے تو دنیا ساری کی ساری کو ایجوکیشن پہ آ چکی ہے. ایون آپ دیکھیں پرائمری ایجوکیشن سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک سارے کا سارا اسٹرکچر جو ہے انہوں نے کو ایجوکیٹ اس کو کر دیا ہے. اس کے 2 وجوہات تھیں. پہلی تو یہ ہے کہ الگ الگ سے ویسٹ نے دیکھا کہ ہمیں الگ سے ادارے بنانے پڑتے تھے اور الگ سے جو ہے وہ اتنی گورنمنٹ کا فنڈ اتنا یوز ہوتا تھا، تو بجائے اس کے کہ ہم الگ الگ سے کریں ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور الگ الگ انویسٹ کرنے کے بجائے ایک ہی جگہ پہ زیادہ اچھے ادارے بنا لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس سے بچوں کے اندر کمپٹیشن کی فضا بھی انوائرمنٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارے ہاں خیر چونکہ اسکول لیول پہ تو یہ الاؤ نہیں ہے، پرائمری لیول پہ ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ پرائمری لیول پہ ہماری کو ایجوکیشن الاؤ ہے، پھر گریجویشن سے آنورڈ پھر ہماری کو ایجوکیشن الاؤ ہے، انٹر لیول تک ہماری الاؤ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا قدم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جب ایک چیز لمٹ میں ہوتی ہے تو اس کو تھوڑی سی آزادی ملتی ہے تو وہ پھر اپنے پر اور زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. ایک ماحول پہلے سے ہی فری ہے تو اس کو زیادہ وہ نہیں کرنا پڑتا کہ مجھے ایک چیز اپرچونٹی مل گئی ہے میں اس کو اویل کروں. اگر آپ کو نہیں مل رہی ہوتی اور اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے کبھی تو پھر آپ جو ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. پرائمری لیول تک چلیں آپ کہہ لیں، اس سے آگے میں اس کے حق میں نہیں ہوں، چاہے وہ گریجویشن ہے یا ماسٹر ہے. اچھا سر، اکثر ماہرین کا جو ہے ایک شکوہ رہتا ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر جو ہے روایتی تعلیم رائج ہے. جدید تعلیم یعنی کہ آئی ٹی ہو گیا یا اس کے علاوہ کہہ لیں آرٹیفیشیل ٹیکنالوجی ہو گئی، اس کے اوپر جو ہے تعلیم کو فوکس نہیں کیا جا رہا، اس کے اوپر زور نہیں دیا جا رہا. تو کیا اس شکوے کو آپ کس حد تک بہتر سمجھتے ہیں کہ کس حد تک شکوہ جائز ہے؟ دیکھیں، جب ہم ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹیچر کی کوالیفیکیشن ہے یا ٹیچر کی ٹریننگ ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے. صحیح. اب سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولز کے اندر گورنمنٹ سیکٹر کی میں بات کروں، میں اسکول ایجوکیشن کو ایڈریس کر رہا ہوں، تو ہمارے اسکول کے اندر انفراسٹرکچر کی شدید ڈیفیشنسی ہے. صحیح. کچھ ہمارے ایسے آج بھی اس وقت بھی ہیں جہاں پہ بجلی کی سہولت بھی نہیں ہے، الیکٹریسٹی کی. اب وہاں پہ ہم کیسے یہ بات کریں کہ وہاں پہ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جب آپ کے پاس بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں؟ یہ ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ اس طرح سے ٹرین نہیں ہیں. اب آئی ٹی ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے اور اس میں پہلے ایک ٹیچر کو پہلے اس کو ٹریننگ دینی چاہیے ہمیں.
اس کے بعد رہی بات کہ ہماری گورنمنٹ اس پہ بالکل کام کر رہی ہے، اور اکثر اب جو لیٹسٹ ٹرینڈ آ رہے ہیں، فرض کریں کہ جی سنگل نیشنل کریکولم کی ہم بات کریں تو یہ بھی ماڈرن جو اپروچز ہیں ٹیچنگ لرننگ والی، یہ ان کی بیس پہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیچر کی کوالیفیکیشن اس کے اکارڈنگ نہیں ہے، ہمارے اسکول کا انفراسٹرکچر اس کے اکارڈنگ نہیں ہے، اور ہم نے اپنے بچے کو اس لیول کا پہلے سے تیار نہیں کیا ہوا. تو یہ مسائل ہیں. باقی اگر بات کریں اسٹریٹ فارورڈ کہ گورنمنٹ اس پہ کتنا کام کر رہی ہے، تو گورنمنٹ نے کوئی الگ سے اس پہ کوئی اسپیشل پروجیکٹ نہ پہلے شروع کیا تھا نہ اب ہے. وہ ایسے تھوڑی تھوڑی چیزیں انڈیوس کر رہی ہے. ہمارا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے ابھی بھی وہی ہے، بورڈ اور چاک والا. وہ بھی والی بات کریں کہ وہی پرانا میتھڈ چل رہا ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں لے کے. اب جیسے اسمارٹ بورڈ ہے، انٹریکٹیو وائٹ بورڈ کی بات کریں، ملٹی میڈیا کا یوز ہے، تو ان چیزوں کی طرف ہم نہیں آ رہے. یہ چیزیں اگر گورنمنٹ نہیں بھی کرے تو ہم اسکول لیول پہ کر سکتے ہیں. اسکول کے پاس اتنا فنڈ ہوتا ہے کہ وہ ارینج کر کے یہ چیزیں پرووائڈ کرے اپنے بچوں کو. لیکن اگین بات وہی ہے کہ نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ ٹیچر ہے ہمارے لیے. ہمارے پاس اس سبجیکٹ کے لیے سیکنڈری لیول پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے ہمارے پاس IT کا. اب جو پرائمری اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں ٹوٹل 132 اسکول ہیں، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول، جہاں پہ IT ٹیچر ہے. باقی ہمارے اسکولوں میں IT ٹیچر ہی نہیں ہے. اب جب IT کا ایک ایکسپرٹ یا ٹیچر ہی نہیں ہے تو باقی چیزیں وہاں پہ کیسے انٹروڈیوس ہو سکتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. 1261 اسکول میں 132 اسکولوں میں IT ٹیچر ہیں. اب آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے ہم کیسے انٹروڈیوس کریں. تو یہاں پر کیا فلاح ہے؟ یہاں پر IT سے ریلیٹڈ ڈگری یافتہ لوگ کم ہیں یا ہمارے پاس ویکینسیز کم ہیں؟ ہمارے پاس IT سے جو ریلیٹڈ ڈگری ہولڈر ہیں ان کی بہتات ہے. وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس سینکشن منظور شدہ پوسٹیں نہیں ہیں اسکولز میں. ٹھیک ہے. کسی رینڈملی کچھ اسکولز ہیں جہاں پہ کمپیوٹر لیب ہے مڈل اسکولوں میں، ادروائز صرف ہائی اسکولوں میں ہے، اور وہاں پہ بھی سیٹیں ویکنٹ پڑی ہیں. اب جیسے سٹی کے اسکول ہیں نا، یہاں پہ ٹیچر موجود ہوں گے. جو دور دراز منکیرا یا کلور کوٹ کے اسکولز ہیں ہائی اسکول، وہاں پہ بھی سیٹیں ویکنٹ پڑی ہیں، اور وہاں پہ سالوں تو اس کے اوپر ریکروٹمنٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ ریکروٹمنٹ گورنمنٹ نہیں کرتی. اب 2018 کے بعد اب دیکھ لیں 19 20 21 اور اب 22 چل رہا ہے، 4 سال ہو گئے ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. کچھ ٹیچر ریٹائر بھی ہو گئے ہوں گے، کچھ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ بھی چلے گئے ہوں گے. وہ ویکنٹ سیٹیں پڑی ہیں. اس وقت بھی بکر میں 4000 کے قریب جو ہے وہ سیٹیں ویکنٹ پڑی ہیں. اچھا جی. تو کوئی آئیڈیا، چونکہ آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، آپ ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، کیا لگتا ہے کہ کب تک کوئی چانسز ہیں؟ کیونکہ لوگ بہت سارے ہیں، نوجوان بوائز گرلز جو کہ ڈگری یافتہ ہیں اور وہ یعنی کہ آ سکتے ہیں، وہ سرو کر سکتے ہیں. تو کوئی چانسز آپ کو نظر آتے ہیں کہ جابز وغیرہ کب تک کوئی ریکروٹمنٹ شروع ہو سکتی ہے سرکاری سطح پہ؟ ہمارا جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ 80% ڈگری ہولڈرز کو ایڈریس کرتا ہے، یعنی ان کو انگیج کرتا ہے. یعنی جو فارغ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، جو باقی جاب ہیں ان کی نسبت 80% ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں. صحیح. موجودہ گورنمنٹ نے لاسٹ ویک ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم 16,000+ ریکروٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ہوپ فلی یہ ہو جائے گی. سمری CM کو بھیجی جا چکی ہے پنجاب میں، سمری CM کو بھیجی جا چکی ہے، اور ہوپ فلی یہ سپٹمبر میں اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی پبلک سروس کمیشن کے تھرو. ٹھیک ہے. یہ BS کون سا بنے گا؟ 16 سے؟ یہ BS 14 15 16 کے لیے. اچھا 14 سے 16 تک کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بکر کے بارے میں بڑی ایک خوبصورت چیز ابھی دیکھنے میں آئی ہے ماضی قریب کے اندر کہ پنجاب کے لیول پہ PPSC کے یعنی کہ پیپر امتحان پاس کر کے ایک نمایاں پوزیشن حاصل کیا کہ بکر کے بہت زیادہ بچیاں جو ہے ریکروٹ ہوئے ہیں، انہوں نے جاب ویکینسیز حاصل کی ہیں سرکاری سطح پہ. تو کون سے ایسے خاص عوامل اس کے اندر شامل تھے جس کی وجہ سے وہ ایک نمایاں پوزیشن رکھتے ہیں؟ اس میں پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا کمپٹیشن کا انوائرمنٹ بہت ہے. بکر میں لوگ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں اور ایک دوسرے کو نا امیٹیٹ کرتے ہیں. اب مثلا ایک بندے نے کامیابی حاصل کی ہے تو اس سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے 2017 میں ڈاکٹر عبدالرزاق جٹیال ان کے بھتیجے یہ CSS میں انہوں نے کوالیفائی کیا تھا، تو 2017 میں ہمارے ایک گروپ نے ان سے کانٹیکٹ کیا امیجیٹلی، جس سے رزلٹ ہے اسی دن ہی کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں. تو اسی طرح جیسے ہی کوئی پوسٹ اناؤنس ہوتی ہے تو بہت شدید قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے ہمارے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور اپرچونٹی نہیں ہے. بکر میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری یا کوئی اور ایسے فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ ایک پڑھا لکھا نوجوان وہاں پہ انگیج ہو سکے، کھپ سکے. تو یہ ایک تو پہلا فیکٹر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم امیٹیٹ کرتے ہیں کہ جی فلاں نے کامیابی حاصل کر لی، اس سے گائیڈ لائن دیں. اور بکر کے لوگ میرا جن سے کانٹیکٹ رہا ہے وہ اس معاملے میں بالکل بھی کنجوسی نہیں کرتے کہ کسی کو دوسرے کو گائیڈ کریں اس کا فائدہ ہو جائے. یہ دو وجوہات ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ ٹاپ پہ رہتے ہیں.
یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیکچرر جو اردو کے رزلٹ جب اناؤنس ہوا تو میرے خیال میں 11 ہمارے جو تھے وہ کینڈیڈیٹس انہوں نے کوالیفائی کیا ہے، اور پنجاب میں میرے خیال میں ان کی 20 سے 25% ریشو بنتی تھی پورے پنجاب میں. تو اس طرح باقی سبجیکٹس میں بھی، باقی ایگزام میں بھی الحمدللہ بکر جو ہے وہ ٹاپ پہ رہتا ہے ماشاء اللہ. یعنی کہ یہ مین ہے کہ وہ آپس میں انٹریکشن رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں اور ڈسکس کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے اچھے نمایاں رہتے ہیں پورے پنجاب کے اندر. زبردست. اچھا سر، ماشاء اللہ آپ مصنف بھی ہیں اور آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کس ٹاپک کے اوپر لکھی ہے اور اس سے آپ کو کتنی پذیرائی ملی ہے؟ 2020 میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا. اب اس ایگزام کی پریپریشن کے لیے مجھے 4 سے 5 ڈفرینٹ بکس کو ریڈ کرنا پڑا، ڈفرینٹ آتھر کی، ڈفرینٹ پبلشرز کی بکس کو. لیکن پھر بھی میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی. میں سمجھتا تھا کہ کوئی گیپ رہ گیا ابھی بھی، اور وہ گیپ واقعی رہتا بھی تھا، کیونکہ جب بھی میں کوئی پاس پیپر دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اس بک نے اس کانٹینٹ کو ایڈریس نہیں کیا، کور نہیں کیا. تو اس پہ میں نے ایک آئیڈیا بنا. میں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نا اس سبجیکٹ یعنی ایجوکیشن پہ میں نے لکھی ہے، زون آف ایجوکیشن میری کتاب کا نام ہے. اس کا 3rd ایڈیشن ابھی آنے والا ہے. 1st and 2nd جو ہے وہ آ چکے ہیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گئے. اب اس وقت میں نے یہ پلان کیا کہ میں کوشش کرتا ہوں نا اس پہ کام کرنے. میں نے 6 ماہ لگائے اور میں نے اپنے سیلف نوٹس تیار کیے. پہلے میں نے کہا چلیں میں کوشش کر کے نا اپنی تیاری کے لیے کم از کم بنا لوں. جب وہ میں نے ڈفرینٹ اپنے ٹیچرز اور سینئرز کے ساتھ کچھ اس کا کانٹینٹ شیئر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے. تو وہاں سے میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا. میں نے کہا یار دیکھیں کوئی ایسی چیز جو نیکنیس تو اس کے اندر ہے، یہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اتنا اچھا کانٹینٹ آپ نے کہاں سے لیا. میں نے پلان کیا کہ میں اپنی بک پبلش کرواتا ہوں. اب جیسے ہی میں نے یہ پلان کیا، میں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، تو مجھے اکثریت نے یہ کہا کہ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ کل کے بچے ہیں، بڑے بڑے لوگ فلاپ ہو جاتے ہیں، یہ آپ ایسے انویسٹ بھی کریں گے، محنت بھی آپ کی ضائع ہوگی، کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا. ایون میری فیملی میں بھی مجھے یہ کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں. میں نے خیر اس پہ محنت کی اور میں نے کہا میں اس کو پبلش انشاءاللہ ایک دفعہ کرواؤں گا. میری محنت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کریں گے. اس کا 1st ایڈیشن مارچ میں آیا تو ایک ہی مہینے میں وہ سارا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. صحیح. پھر میں نے 2nd ایڈیشن پہ فوری طور پر کام شروع کیا. پر میں نے 15-20 دن لگا کے مزید اس میں امپروومنٹ لیا جہاں پہ مجھے امپروونگ ایریاز فرسٹ میں نظر آئے. پھر میں نے 2nd ایڈیشن لانچ کیا. 2nd ایڈیشن بھی 1.5 ماہ کے اندر ختم ہوئی. اب اس وقت میں کرنٹلی 3rd ایڈیشن پہ کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اور پنجاب، سندھ، بلوچستان، ایون بلوچستان کے لوگ جب انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں بک چاہیے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا اتنی اچھی چیز تو ہے کہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور اس کی پرائس میں نے بہت ہی معقول رکھی ہے تاکہ اس سے ان اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو جو اس کو پڑھ کے اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو میرے لیے یہی ایک صلہ بھی کافی ہے. اب الحمدللہ میرا 3را ایڈیشن آ رہا ہے جو کہ پاکستان کے 4 صوبوں انکلوڈنگ آزاد کشمیر کے جو ایگزام ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی بینیفیشیل ہے. الحمدللہ اس کا بہت ہی پازیٹیو ریسپانس آیا ہے. اب یہ جو ریسنٹلی ایگزام ہوئے ہیں تو اس میں جن اسٹوڈنٹ نے وہ بک ریڈ کی تھی سب کی طرف سے الحمدللہ ایک بھی کوئی نیگیٹو فیڈ بیک نہیں آیا. الحمدللہ سارے پازیٹیو آئے ہیں. اب ڈیمانڈ اس کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرے پاس بکس ہیں نہیں، ختم ہو گئی ہیں اور میں 3rd ایڈیشن پہ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ یکم کو آ جائے گا، 1 سپٹمبر انشاءاللہ. تو سر آپ کتنی کاپیز تقریباً ایک ایڈیشن کی کتنی کاپیز آپ پرنٹ کرواتے ہیں؟ نارملی جو ہے وہ 1000 کاپی ہوتی ہے ایک ایڈیشن کی. تو اس دفعہ میرا پلان ہے کہ میں تھوڑی زیادہ کاپیز کرواؤں گا. صحیح. کیونکہ وہ ایک مہینہ بھی پہلے ایک مہینے میں 15 دن میں، پھر دوسرا ایڈیشن بھی ایسے 1 مہینہ 15 دن میں ختم ہو گیا. تو اب میری کوشش ہے کہ نمبر آف بکس تھوڑی میں زیادہ کاپیز کراؤں تاکہ کچھ عرصہ جو ہے یہ ایڈیشن چل جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلا. بالکل. تو سر اب 3rd ایڈیشن جو آپ کا آ رہا ہے تو اس کی کیا آپ نے پرائس اس ٹائم رکھی ہے؟ جو ابھی نا اس کی میں نے اس کو پبلشنگ کے لیے نہیں دیا ہوا. میں اس کا اسٹیمیٹ لگا رہا ہوں کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے پیجز کے ریٹ، پرنٹنگ کے، ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. میرا یہ کتاب جو ہے وہ 800 تک مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی اور اگر کوئی آن لائن پرچیز کرتا ہے تو اس کی پھر پرائس اس سے بھی کم ہوگی. بالکل صحیح ہو گیا سر. بیسک آپ یعنی کہ بچوں کی جو آگے امتحانات دینے ہوتے ہیں اس نے جو سیکنگ جاب کے پھر لیے ہوتے ہیں لوگ، تو ان کے لیے آپ نے یہ بک تیار کی ہے، ان کے لیے لکھی ہے. وہی آپ کی بک اسٹڈی کرنے کے بعد جو امتحان دیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے اور اسپیشلی بکھر کے لیے. بکھر میں اس طرح کی کتاب جو ہے نا، اس سے پہلے ہمارے پروفیسر اکرم نیازی صاحب ہیں. اچھا جی.
انہوں نے انٹر لیول کی جو فزیکل ایجوکیشن کی کتاب لکھی ہے، صحیح، یعنی اس کا جو کریکولم ہے. باقی ہمارے جو شعراء ہیں 2-4 ان کی بھی کتابیں ہیں، لیکن اس کیٹیگری کی کتاب بکر میں الحمدللہ میری ہے. بالکل، اور اب میں نے ینگ ایج کے اندر، ینگ ایج الحمدللہ. ینگ ایج کے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے کال آتی تھی، وہ میری پکچر لگی ہوتی تھی کتاب میں. کافی سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے آپ کی فوٹو دیکھ کے ہم نے کہا کہ ہم نے یہ کتاب نہیں پڑھنی، یہ تو بچہ ہے، اس نے کیا آپ اس میں لکھو گے. لیکن ہم نے جب آپ کی کتاب پڑھی تو پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ کال کر کے اپریشیٹ کیا یونیورسٹی کے ٹیچرز نے کہ بیٹا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی ایفرٹس کی ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ ریکمینڈ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ عموماً مصنف کے بارے میں جو تھنکنگ ہوتی ہے کہ یہ اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو بڑے گلاسز لگے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ چشمہ اس کو لگا ہوا ہوگا، یا وہ بڑی عمر کا ہوگا تو وہ کوئی پرسنالٹی اس کی شاید نہ ہو. لیکن یہاں پر ٹوٹلی ہر چیز ڈیفرنٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو انزپشن ان کی ہوتی ہے اس سے بالکل ڈفرینٹ. اسی بیس پہ تو مجھے لوگوں نے پھر کہا کہ ڈی موٹیویٹ کیا کہ آپ کا کام نہیں ہوگا. لوگ یہی کہیں گے کہ یہ شاید یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کالج کا لگتا ہے، اور اس کو، حالانکہ میرا تو 6 ایئر جو ہے ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے الحمدللہ اسکول ایجوکیشن میں، اور 2.5 سال میں نے ٹیچنگ بھی کی ہے اسی ادارے میں. تو ٹوٹل میری جو گورنمنٹ سروس ہے وہ 7 ایئر پلس ہو چکی ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان جب محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا سر، آپ رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اب یوٹیوبر بھی ہیں. سر آپ کے یوٹیوب چینل پہ کس قسم کا کنٹینٹ ہوتا ہے اویلیبل ہے جو ہمارے آڈینس کے لیے جو بہتر رہے گا؟ یوٹیوب جو ہے میرا چینل، یہ میں نے بنایا تھا 2020 میں، دسمبر 2020 میں. یہ میں نے اس وقت جو بنایا تھا، اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ماڈرن جو نیو پالیسیز آتی ہیں گورنمنٹ کی، تو میرا پلان تھا کہ میں اپنے جو ٹیچرز حضرات ہیں تو ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کروں. ہمارا سسٹم سارا ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، یعنی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہائر ایجوکیشن کا سارے ٹیچرز کی پروموشن، ٹیچر کی ٹریننگ اور ان کی لیو، سارا سب کچھ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. تو میں نے ٹیچر کے وہ جو ڈیجیٹلائزیشن تھی اس سب کو میں اپنی یوٹیوب کے اوپر لے کر آیا. کہ میں نے کہا کہ جو نئی پالیسی یا امینڈمنٹ آتی ہے میں وہ اسکرین ریکارڈنگ سے ان کو دکھاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی ٹیچر ٹریننگ ہوتی تھی وہ بھی میں وہاں پہ شامل کرتا. نیو کوئی پالیسی آتی وہ بھی میں یوٹیوب کے اوپر. اب سٹارٹ میں مجھے جو پہلے 3-4 ماہ ہیں اس چینل پہ بالکل کوئی پذیرائی نہیں ملی. پہلی میری ویڈیو پہ 514 ویوز آئے تھے، میں بڑا خوش ہوا، مجھے اس رات نیند بھی نہیں آئی کہ اتنے لوگ مجھے دیکھتے ہیں. اگلی 3-4 ویڈیو میرا ایک بھی ویو نہیں ہوا تھا. اچھا. پھر میں نے کہا جی مجھے کوئی بھی نہیں دیکھے گا. تو لیکن میں نے پھر نا ڈفرینٹ لوگوں کی جو یوٹیوبر سے ان کی ویڈیوز دیکھی تو سب نے یہی کہا کہ ہمیں تو 2-3 سال لگے ہیں اس کی مونیٹائزیشن کے اوپر. 6 مہینے میں نے 2-3 مہینے سٹارٹ والے میرے لیے بڑے مشکل تھے. اس کے بعد الحمدللہ جب ویڈیوز میری واچ ہونے لگ گئی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. میں روزانہ 1-2 ویڈیوز، اور سم ٹائم مصروفیت کی وجہ سے ہفتہ نہیں بھی اپلوڈ کرتا تھا، اور جس دن ٹائم ملتا تھا سنڈے کو 15-15 20-20 ویڈیوز بھی میں اپلوڈ کرتا تھا. پھر میں ایک دن لاہور تھا ٹریننگ کے اوپر سنگل نیشنل کریکولم کی، وہاں سے واپس آ رہا تھا تو مجھے یوٹیوب کی طرف سے ایک میسج آیا کہ کانگریچولیشن نعیم اللہ فاروقی، یور چینل ہیز بین سکسیزفلی مونیٹائز. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد جب اگلے مہینے میری سیلری آئی یوٹیوب سے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں. پھر اس کے بعد میں نے دوسرا چینل بھی پھر بنا لیا. صحیح. تو یہ یعنی یہ میرا پارٹ ٹائم ہے. اس پہ میں ڈیلی 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا مجھے ٹائم اویلیبل ہوتا ہے. سم ٹائم مجھے 10-15 دن ٹائم نہیں ملتا تو میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا. بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ کی آف ایکٹیویٹی ہے. آف ٹائم میں جب آپ کے پاس اگر ٹائم ہو، آپ کے پاس کنٹینٹ ہو، تو آپ کو لازمی اس طرح کے انیشیٹو بھی لینے چاہیے. صحیح. تو سر اس کے علاوہ آپ آن لائن ٹیچنگ بھی کرتے ہیں؟ میں آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں، اور جو میری بک ہے یہ ایک تو سب سے پہلے میرے پاس اپنا کنٹینٹ ہے تو مجھے کسی کو کنٹینٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میرے پاس ایک اچھی الحمدللہ ایک بک موجود ہے، اسے اسٹوڈنٹ بھی سیٹسفائی ہیں. تو میں آن لائن لیکچر ایجوکیشن کی، ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کی، اور اب یہ جو ٹیچر کی سیٹس آ رہی ہیں ان کی ایوننگ میں آفٹر مغرب میں ان کی کلاسز لیتا ہوں. صحیح. اور میرا 9واں بیچ اس وقت چل رہا ہے الحمدللہ. ہر بیچ میں میرے 70+ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا سر، اگر آپ کو کبھی زندگی میں اچھی ہمیشہ سے اپنی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، اگر آپ کو کوئی وزارت ملے تو آپ کون سی وزارت لینا چاہیں گے؟ وزیر تعلیم. اس کے اندر کون سی پازیٹیو چینجز لے کے آنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں سسٹم کو ماڈرنائز کروں گا کہ میرا سسٹم جو ہے وہ ماڈرنائز ہو جائے. صحیح. جو نظام تعلیم ہے اس میں میرے بچے کے اوپر فوکس بہت کم ہے، تو بچے کے اوپر فوکس اور سسٹم کو ماڈرنائز کیا جائے. صحیح. چلیں مجھے ملنی نہیں ہے یہ بھی مجھے نہیں، میرے خیال میں بندے کو جو ہے پر امید رہنا چاہیے، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. ہاں، حالات بدلتے تو پتہ نہیں چلتا. تو خیر بہرحال وہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے کہ
گاؤں میں ایک مزدور تھا، تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. وہ ایک دن اپنی دادی اس کی نا اس کو اسٹوری سنا رہی تھی. تو وہ مزدور کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ دادی اماں یہ جو گاؤں کا نمبردار ہے اگر یہ مر گیا تو نمبردار کون بنے گا؟ اس نے کہا بیٹا اس کا بھائی بنے گا جو ہے. اس نے کہا اچھا وہ مر گیا؟ اس نے کہا اس کا چھوٹا بھائی. اس نے کہا وہ 3 بھائی ہیں، اگر تینوں مر جائیں تو؟ اس نے کہا ان کا بیٹا. انہوں نے کہا اگر اس کے بیٹے بھی مر جائیں تو اس نے کہا بیٹا یہ سارے مر جائیں تو نہیں بنتا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنائے برال چانسز نہیں ہے. چلیں ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے لوگوں کو لازمی ملنا چاہیے جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں اور کچھ بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے جو موجودہ وزیر تعلیم ہے ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہے. میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع دیں تو میں ان کو فالو کروں گا. وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب. صحیح زبردست. اچھا سر کیا آپ کو ادب سے کے ساتھ بھی شوق ہے، لگاؤ ہے؟ کوئی خاص نہیں ہے. بک ریڈنگ پہلے میں بہت کرتا تھا لیکن اب چونکہ مصروفیت کی وجہ سے ٹائم کم ملتا ہے تو ٹائم نہیں دے پاتے. بہرحال یہ ہے پوئٹری کے ساتھ پوئٹری کے ساتھ بھی لگاؤ میرا ہے تو، لیکن آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد مصروفیات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، اپنی جاب اور پھر آپ دیکھیں میرے بک رائٹنگ، یوٹیوب چینل، آن لائن کلاسز، یہ افیئرز اتنے ہیں کہ اب ان چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو گیا. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں خود بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا بزی نہیں رکھنا چاہیے انسان کو. اس عمر میں بھی جو ہے وہ بال سفید ہونے لگ گئے ہیں. تو بہرحال شوق تو میرے تھے، بلکہ میں خود کبھی پوئٹری کرتا بھی تھا جب یونیورسٹی لیول پہ فری ٹائم ہوتا تھا تو. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے لکھا ہوا شعر بھی یاد نہیں ہوتا تھا. کوئی ایسا شعر جو کہیں نہ کہیں کسی کونے قدرے کے اندر پڑا ہو بھی یاداشت کی، جو آپ کے زبان پہ آ جائے اور ہم اس کو ریکارڈ کر لیں اپنے آڈینس کے لیے؟ میرا اپنا شعر تو کوئی ایسا نہیں ہے. کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ میرا فیوریٹ شعر ہے علامہ اقبال کا، کہ ہم سب باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہم صفر ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی اچھا سر آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اور ایسا وہ چیز اس لیول پہ بھی ہوتی ہے نا بندے کو کہ انسان کو بھوک نہیں لگی ہوئی پھر بھی وہ چیز ہے نہیں یہ تو میں کھاؤں گا. چاول رائس کی کوئی بھی ڈش ہے، اچھا وہ کسی بھی فارم میں ہے، وہ میرے سامنے ہو، مجھے بھوک نہ بھی ہو تو میں کھا لیتا ہوں. ویری گڈ. اچھا زندگی کا بہترین فیصلہ کوئی اب تک کا؟ 2018 کی بات ہے کہ میرے والد صاحب، میرے بڑے بھائی ٹھیکیدار ہیں، گورنمنٹ کنٹریکٹر ہیں. انہوں نے مجھے اور ان کو، امی اور دونوں نے کہا کہ گھر بنانا ہے آپ دونوں کا، جوائنٹ بڑا گھر بناتے ہیں تو اس پہ آپ جو ہے وہ جتنی آپ کے پاس کوئی ہے سیونگ تو وہ آپ دیں جو ہمارے پاس ہے. تو میں نے ابو سے یہ گزارش کی، میں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ لوگ حج پہ جائیں، حج پہ نہیں جاتے تو آپ کم از کم عمرہ کریں. تو میرا جو یہ مشورہ تھا اور میرا یہ میری خواہش بھی تھی کہ میں لازمی ان کو عمرہ میں کرواؤں گا. ان کی اپنی خواہش بھی تھی. تو میرا یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ میرا سب سے اچھا تھا. تو پھر میں نے گھر کو پہلے ترجیح نہیں دیتی. پھر میں نے کہا آپ عمرہ کر کے آئیں، خیریت سے واپس آ جائیں. پہلے تھی پریفرنس حج کی. تو پھر حج پہ امی اور ابو تھوڑے سے پیشنٹ بھی ہیں تو ان کے لیے مسئلہ بھی تھا. تو میں نے کہا چلیں آپ عمرہ کریں، پریکٹس آپ کی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پلان ہے کہ ان کو حج پہ بھی بھیجیں گے. بہرحال وہ میرا اچھا فیصلہ تھا. صحیح. لائف کا اینی ادر ریگریٹ ان لائف میں کوئی پچھتاوا زندگی میں ہے کہ یہ فیصلہ کاش میں نہ کرتا تو یار آج میں اس جگہ پہ ہوتا، یا یہ فیصلہ نہ کرتا تو آج کا مجھے یہ پچھتاوا نہ ہوتا؟ مجھے کوئی ایسا فیصلہ یاد نہیں ہے جو میں نے کیا اور اس پہ بعد میں مجھے کوئی مطلب شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو. تو میں اکثر جو ہے اپنے معاملات اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرا یہ ایشو ہے. کچھ جو چھوٹے موٹے معاملات پرسنل ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو بڑے میجر پرابلمز ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کی عمر، میرے والد صاحب کے دوست کے بھائی تھے تو ان کی جو ایج تھی وہ 45 سے 50 کے بٹوین تھی. ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نا میری شادی کروا دیں ڈیرہ اسماعیل خان پہ میرے والد صاحب کو. اب میرے والد صاحب نے اس وقت مشورہ کیا، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے دوست ہیں، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. پھر بعد میں مجھے خود کو لگا، میں نے کہا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ پرچیزنگ ہوتی ہے. اچھا وہ وہاں پہ چلے گئے، وہاں سے وہ لڑکی کا نکاح کر کے لے آئے. ان کی جو فیملی تھی ان کو انہوں نے پیمنٹ بھی کر دی. اب وہ لڑکی یہاں پہ آئی، ہفتہ رہی اور اس نے اس فیملی کا سارا سامان سمیٹا، چلی گئی. اب میرے والد صاحب جو تھے، اب صاحب ذرا ان کے تھرو ہوئی تھی یہ بات.
تو ان کے آگے کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے یہ سارے معاملات طے کرا کے دیے تھے، تو اس پہ پھر بڑا پچھتاوا ہوا کہ ہمیں اس غلط کام میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا. تو یہ ہے ایک ایسا مطلب کہ سمجھ لیں کہ افسوسناک واقعہ ہے، یہ ہماری وجہ سے ان کا بھی نقصان ہوا تھا، یا انہوں نے چلے ہم سے مشاورت کی، ہم ان کو اچھا مشورہ نہیں دے پائے. بالکل ایسی ہے. ملنے کا نعمت ایسی. اچھا سر، آپ کی کامیابی اس لیول پہ پہنچنے تک آپ کس شخصیت کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سی شخصیت کا سب سے اہم کردار ہے؟ میرے والد صاحب اور میری والدہ، انہوں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے. اور میرے والد صاحب کی جو ہے وہ ہماری اپنی زمین ہے الحمدللہ، تو میرے والد صاحب نے ہمیشہ مجھے فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں آپ اپرچونیٹیز اویل کریں، میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا ہر معاملے میں. ایون میں ریلیشن شپ میں آنا چاہ رہا تھا تو اس میں بھی ان کی خواہش تھی کہ فیملی میں کوئی کزن میرج ہو جائے، لیکن اس کے باوجود میں نے جب ان کو اپنی بات بتائی تو انہوں نے پھر اگین مجھے کہا، میرے ڈیسیجن کو انڈورس کرنے کا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ یہ فیصلہ کریں. تو ہر معاملے میں میرے والد اور میرے والدہ جو ہے میں ان سے متاثر ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. اور آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو ان کی وجہ سے ہوں. اگر ان کی ایفرٹس یا ان کا ہاتھ جو ہے وہ میری کمر کے اوپر نہ ہوتا تو میں شاید اس اسٹیج پہ نہ ہوتا. میں بھی وہی جو ہمارے گاؤں کے 98% نوجوان ہیں، وہ جو ٹوکرے اٹھا کے روزانہ دہاڑی کر رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر، باغوں میں، ٹرالیوں پہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، میں شاید کوئی کام کر رہا ہوتا. صحیح. اچھا، آج آپ ہمارے نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر آپ ان کو ڈائریکٹلی مخاطب ہو کے ان سے بات کرنا چاہیں؟ نوجوان نسل کو میرا ایک ہی میسج ہے کہ خود اعتمادی، یہ ایک آپ کی سب سے پہلا جو ہونی چاہیے وصف اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے خود اعتمادی پیدا کریں. اپنا ایک ٹارگٹ، ایک مشن بنائیں کہ میں نے اس اسٹیج پہ جانا ہے، اس کے لیے آپ ایفرٹس کریں. جو انسان محنت کرتا ہے کسی بھی چیز، کسی بھی اچیومنٹ کے لیے، جلدی نہیں دیر کے ساتھ وہ ایک دن اپنی منزل کو پا لیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، نظام عدل ہے. تو وہ جو جس لیول کی محنت کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے. قرآن میں ہے کہ مفہوم ہے کہ جو جتنی صحیح کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے. اس کو ملتا تو محنت کریں، اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں. آپ نے پائلٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، CSS کرنا ہے، PMS کرنا ہے، ٹیچر بننا ہے، تو آپ اپنی طرف سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں اور اس مقصد پہ آپ ڈٹ جائیں. جتنی ایفرٹس آپ کر سکتے ہیں آپ کریں اور نتائج اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں. تو ایک دن آپ دیکھیں گے کہ آپ اس منزل کے اوپر ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو وہ خواب سا لگے گا کہ کیسے آپ نے اس منزل کو اچیو کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کے ساتھ بات کر کے بہت زیادہ اچھا لگا، بہت زیادہ مزہ آیا.